Assalamu alaikum. You're watching YouTube channel and I'm Anas Taj. Today I want to talk about war between Pakistan and India. I want to share some facts and recent developments. So basically सबसे पहले इंडिया में एक इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, जिसको लेकर इंडिया ने आफ्टर 10 मिनट्स पाकिस्तान ब्लेम कर दिया कि ये अटैक पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया, टेररिस्ट अटैक, जिसको आई थिंक सो पूरे पाकिस्तान ने कंडेम किया। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कहा कि हम इस पर फ्री ट्रायल कराने के लिए तैयार हैं। पूरी फ्री एंड फेयर ट्रायल पूरी दुनिया से आप जिस मर्ज़ी को बुला लें और ट्रायल करा लें, अगर हम बीच में कसूरवार निकले तो फिर इस पर बात की जाएगी। लेकिन एज़ यूजुअल मोदी सरकार को सिर्फ जंग की पड़ी थी और उसके बाद धमकियाँ वगैरह ये वो सब आने लग पड़ा और एक 7 से 8 दिन की कशीदगी जारी रही। इंडिया ने उसके बाद 7 और 6 मई की रात को पाकिस्तान के सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया, जिसमें भावलपुर, और तकरीबन हमारे 31 मासूम शहरियों को शहीद किया और 60 से ऊपर ज़ख्मी हुए, जिनमें से कुछ अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। तो इसके बावजूद पाकिस्तान ने इंडिया को स्ट्राइक बैक नहीं किया और इंडिया को हम यही कहते रहे कि पीसफुली आप इसको ख़त्म कर दें तो बेटर है। तो लेकिन इंडिया ने उर्दू से बाज नहीं आया, जिसके बावजूद इंडिया लगा रहा। तो फिर फेक स्ट्राइक्स पाकिस्तान को बताने लग पड़ा। अमृतसर पे खुद करके सिखों के ऊपर, मुसलमानों और सिखों के दरमियान एक नफरत पैदा करने की कोशिश की गई, जो नाकाम रही। फिर जम्मू कश्मीर के ऊपर ये साबित करना चाहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर रहा है। तो DGSPR ने बड़ा क्रिस्टल क्लियर कहा था कि जब हम रिटेलिएट करेंगे, जब हम स्ट्राइक करेंगे तो इंडियन मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। एंड आई वॉज प्रीटी श्योर एट दैट टाइम कि जब वाकई पाकिस्तान हमला करेगा तो पूरी दुनिया को आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान कितना पावरफुल है और कितना केपेबल है। रही बात इंडिया की, इंडिया उसके अलावा ड्रोन्स वगैरह डेली बेसिस पे भेजता रहा, पाकिस्तान में इंटरसेप्ट करता रहा, पाकिस्तान उसको गिराता रहा है। तो हमारा एयरफोर्स तो बहुत ऊपर है इंडिया से। इंडिया कम्पीट भी नहीं कर सकता, कम्पीट भी बड़ी दूर की बात है, करीब भी नहीं आता पाकिस्तान। बेशक आप राफेल ले आए या जो मर्ज़ी ले आएँ, हमारे JF-17 हो या J-10 हो, बात होती है चलाने वाले की। तो अब कल की रात तो पाकिस्तान ने जो किया, उससे पहले मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब 6-7 मई की रात को इंडिया हमला कर रहा था, पाकिस्तान ने पाकिस्तान की स्पेस में बैठ के आपके 2 राफेल तैयारी गिरा दिए थे। तो मुझे नहीं समझ आती आप इतने बेवकूफ़ कैसे हैं कि आपने कल पाकिस्तान की स्पेस में राफेल तैयारी भेज दी। अगर हम अपनी स्पेस में बैठ के आपकी स्पेस में राफेल तैयारी गिरा सकते हैं, तो आपके राफेल जो हमारी स्पेस में एंटर होंगे, हम उनको छोड़ेंगे? पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत ही एक टॉप क्लास फोर्स है, जिसने आई थिंक विद इन 3 मिनट्स 2 राफेल तैयारी गिराए हैं और क्लेम है कि लेडी पायलट उनकी गिरफ्तार है। अभी तक कंफर्मेशन ऑफिशियली किसी ने नहीं दी, आ जाएगी थोड़ी देर तक, आती है नहीं आती वॉट एवर, इट्स अ पॉलिसी ऑफ आर्मी एंड गवर्नमेंट। तो वो उनकी है, मेरा काम है अपडेट देना, मैं वो बता रहा हूँ आपको। सेकंड थिंग इज़ के पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है ना, इसकी ट्रेनिंग डिफेंस सिस्टम में होती है, रिटेलिएशन में होती है और एक अटैकिंग मोड, 3 तरह की ट्रेनिंग होती है इनकी। आपका तो एयरफोर्स किसी हाथ ही नहीं आता ना। आप लोगों को बड़ा शौक था, परसों रात इन्होंने हर चैनल पे सियालकोट पे हमला कर दिया, कराची उड़ा दिया, इस्लामाबाद उड़ा दिया, आसिम मुनीर भाग गया, शहबाज शरीफ भाग गया। एक एहसान आपने किया, हमारी कौम डिवाइडेड थी, आपने हमारी कौम को फिर एक इकट्ठा कर दिया, एक प्लेटफॉर्म पे सारी कौम आ गई है। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान कौम एक हो चुकी है दोबारा। आपने ये हमें बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है कि हमारी कौम को एक पेज पे ले आए हैं आप लोग सारे। जो नफ़रत थी, जो सियासी इख्तिलाफ़ात थे, वो सब ख़त्म हो गए, सब एक हो गए। तो रही बात कल रात की, कल रात को मैं खुद भी, पहले कल रात को भी इंडिया ने स्टार्ट किया। बेसिकली पाकिस्तान का इरादा नहीं था कल रात को, पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक करना था, लेकिन कल रात को नहीं था करना भी। तो इंडिया ने पाकिस्तान को मजबूर किया कल रात को स्ट्राइक बैक करने के लिए। ड्रोन्स, मैं अपने टेरिस में था और इंडियन ड्रोन्स और ये सब नज़र आ रहा था मुझे। आई वॉज वॉचिंग, आई हैव वीडियोज़। तो मैं बड़ा इजी था, मुझे पता था। मैंने वीडियो अपलोड की ट्विटर पर और अपने इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर इंडियन बड़ा बोल रहे थे देखो अब क्या होता है ये वो। और मैं उनको ये समझा रहा था, शहजादो ना करो, हमने जब वार किया ना, तुम लोगों से उसकी हीट बर्दाश्त नहीं होगी, यू कांट बेयर द हीट ऑफ आवर स्ट्राइक। तो जब हमने स्ट्राइक बैक किया, आई थिंक 3 से 4 घंटे हमने किया, इंडिया की चीखें निकल गई और धुएँ उठ गए इंडिया के शहरों से। इंडियन मीडिया जो बड़ा चौधरी बन रहा था,
بڑا بول رہا تھا، نظر نہیں آیا. اس کے بعد چیخوں کی آواز آ رہی تھی انڈین میڈیا سے، پاکستان نے سویلین پہ حملہ کر دیا، پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ نے سویلینس پہ حملہ کیا، ہم نے ابھی بھی آرمی ایئر بیسز پہ حملہ کیا، سویلینس پہ ہم نے ابھی بھی نہیں کیا. اور ہم نے ابھی بھی اپنے اٹیک کی انٹینسٹی بہت کم رکھی ہے. ود ایئر اسٹرائک ابھی تک ہم نے آپ کے ساتھ نہیں کی. وہ جس دن ہمارے جیٹ انڈیا میں گئے نا، اس دن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پائلٹ کسے کہتے ہیں، ایئر فورس کسے کہتے ہیں. آپ کو جو نیوی پہ غرور ہے نا، رافیل کا غرور توڑ دیا نا آپ کا، وہ آپ کا جو نیوی میں کیا نام رکھا ہوا پتہ نہیں آپ نے، اس کا بھی غرور توڑ دیں گے کبھی وقت آیا تو. اور گراؤنڈ پہ تو ہمارا ویسے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کے کرنلز اور جنرلز خود کہتے ہیں گراؤنڈ پہ پاکستان بہت اوپر ہے. تو میری یہی ہے کہ یار سیز فائر ہو رہا ہے، اب امن سے رہو. آپ کی اوقات نہیں ہمارے ساتھ جنگ لڑنے کی. آپ صرف سوشل میڈیا پر آپ کے کچھ اندھ بھکت ہیں جو بکواس کر سکتے ہیں، یا آپ کا گودی میڈیا جہاں پر وہ اینک والے باندر بٹھا کے آپ شروع رہتے ہو. تو پاکستان میں یہ کر دیا، گورا باریہ جیسے حرامی، گھس کے مارو، پھونک دو کراچی کو، پھونک دینا رات کو دلی تمہارا کیا کر لیا ہے. یہ ورتھ تھا آپ کی کہ آپ نے 14 دن لگائے اور ہم نے 2 گھنٹے. 2 گھنٹوں میں آپ کی چیخیں نکل گئی. آپ کی عوام کہہ رہی ہے سیز فائر کرو، پاکستان نے یہ کر دیا وہ. ہمارے یہاں اوپر سے ڈرون اڑ رہے ہیں، نیچے پاکستانی عوام کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہی ہے اور انجوائے کر رہی ہے. مطلب کہ یار کس قوم سے لڑنا چاہتے ہو؟ اس قوم سے جو ہر بندہ چاہتا ہے یار میں شہید ہو جاؤں. اپنے گناہوں کے بوجھ سے ہر کوئی اتنا تنگ ہے کہ وہ چاہتا ہے شہادت مل جائے تو اور کیا چاہیے. اس قوم سے لڑو گے جس کا بچہ تیار ہے شہید ہونے کے لیے. ایون میں ابھی کہتا ہوں کہ اگر آرمی پاکستان کی ان کیس لانگ اسٹرائک ہو جائے آپ کی اور ہماری، آپ کی طرف سے آپ کی آرمی کے استعفے آئیں گے، لیکن ہماری آرمی کہہ دے گی نا سویلینس کو بھی کہ آ جاؤ اور جنگ لڑو. یہ سارے سویلینس بارڈر پہ پہنچ جائیں گے. آپ ہمارا اس چیز میں مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آپ جتنی مرضی ٹیکنالوجی لے آئیں، اسرائیل سے لے آئیں، امریکہ سے لے آئیں، فرانس سے لے آئیں، اٹس اباؤٹ ایمان. ہمارا ایمان، ہم شہادت کے لیے لڑتے ہیں. اور آپ کے پاس کوئی جواز نہیں لڑنے کا. ہم مارے گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی. آپ زندہ بھی کتے، مارے گئے بھی تو کتے. 31 بچے مارے تھے ہمارے، 31 بندے مارے تھے آپ نے. اور ہمارے پرائم منسٹر اور آرمی نے کہا تھا کہ خون کے بدلے خون ہوگا. اور ہم نے انوسینٹ کے بدلے انوسینٹ کا خون نہیں لیا، اس کا لیا جس نے مارا تھا. وہ مجھے یاد آتی ہے ویڈیو جو اسپیشلی وہ ایک انجینئر بیس کی ہے، جس میں وہ اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہے ہمارا متر تھے. تو دیکھو ہم نے بھائی آپ کی کیجولیٹیز آرمی میں ہوئی ہیں، سویلینس کیجولیٹیز نہیں ہوئی آپ کی. ہماری پبلک کیجولیٹیز ہوئی تھی، صرف انوسینٹ لوگوں کی. تو نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل. اس طرف آنے سے پہلے 1000 بار سوچنا. اور میجر گورو ان کو دیکھنا چھوڑ دو، یہ بس آپ کو بہکا سکتے ہیں. ریالٹی آپ کے سامنے آ گئی ہے، ریالٹی چیک کرو. آج کے بعد دوبارہ کبھی غلطی نہ کرنا پاکستان پر حملہ کرنے کی، کیونکہ اس دفعہ بھی ابھی ہم نے بڑا صبر رکھ کے کیا. اور اب بات یہ ہے کہ اب جنرل باجوہ نہیں بیٹھا ہوا، جنرل عاصم منیر ہے. تو میں نے پہلے یہ چیز آپ کو پریڈکٹ کی تھی کہ عاصم منیر آپ کو نہیں چھوڑے گا. ابھی پھر بھی عاصم منیر نے ہاتھ ہلکا رکھا ہے، بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہے. اور 2 گھنٹے ہی مارا آپ کو. آپ کی چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں. امریکہ کو بیچ میں آنا پڑ گیا. تو اگر ہم نے 14 دن آپ کو مارا، سوچو انڈیا تو میرے خیال سے غائب ہو جائے گا میپ سے. تو عاصم منیر سے بھی ڈرو، پاکستان آرمی سے بھی ڈرو، اور پاکستان کی پبلک سے بھی ڈرو. اور ہوپ فلی انشاءاللہ آپ کی جو پائلٹ ہم نے پکڑی ہے اس کو بھی چائے پلائیں گے ہم. تو لیکن اس دفعہ شاید واپس نہ کریں آپ کو، کیونکہ اس دفعہ ارادے کچھ ہو رہے ہیں ہمارے، واپسی کے ارادے نہیں ہیں. بندی بنا کے نا شاید اس کو میوزیم میں لگائیں. تو رہی بات میجر گورو آریہ، اس کو پتہ نہیں کون، انڈیا میں تو کوئی نہیں سنتا، کچھ پاکستانی سنتے ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ تھوڑا میچور ہو جائیں، مائنڈ سیٹ اپنا چینج کریں، گرو کریں اپنے آپ کو. اور سمجھیں اس چیز کو، اگر وہ آپ کے پولیٹیکل لیڈر کی تعریف بھی کر رہا ہے نا، اس کے پیچھے یہ نہیں کہ وہ آپ کے لیڈر کو واقعی لیڈر مانتا ہے. اس کے پیچھے صرف یہ ویژن ہوتا ہے اس کا کہ میں آپ کے لیڈر کی تعریف کروں تاکہ آپ اپنے ملک میں سول وار کی طرف جائیں. تو اپنے ملک والوں کو سنیں. اور جو ہمارے ملک کے کچھ اینکرز ہیں جن سے میں کافی تلخ، جن کو میں پیچھے لینگویج یوز کرتا رہا، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ پالیٹکس کریں، لیکن ایک باؤنڈری، ایک لمٹ میں رہ کے پالیٹکس کریں. اپنے اداروں، اپنی ریاست کے خلاف کبھی نہ بولنا، کیونکہ ریاست معاف نہیں کرتی. ریاست سب کے لیے ایک برابر ہے. آپ کے ساتھ جو بھی ہوا غلط ہوا، اگر غلط ہوا ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ہم کھڑے رہیں گے. ایون کہ جب آپ
الیکشنز ڈے میں 9 مئی کے بعد جب 24 کے الیکشن تھے, آپ لوگوں میں سے کوئی نظر نہیں تھا آ رہا مجھے. آئی واز دی پرسن کہ جس نے ویڈیو بنائی تھی, اور جس نے ویڈیو بنا کے الیکشن سے 4 دن پہلے جس نے کہا تھا کہ اگر ان کیس آپ پولیس والے اب کسی کے گھر میں گئے تو ہم پولیس والوں کے گھر میں جائیں گے. ڈی پی او کو نام لے کے میں نے یہ بات کی تھی. ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پہ پڑی ہے. آئی ہیو بالز, آئی ہیو گٹس. آپ لوگ اس ٹائم نظر نہیں تھے آ رہے. تو سمجھے اس چیز کو. اور انڈیا والوں, جے ہند کرنا چھوڑ دو, اپنے ملک میں سکون سے کاروبار کرو, انجوائے کرو, جنگ کا شوق ختم کر دو. جنگ کرنی ہے تو کسی چھوٹے موٹے ملک کے ساتھ کرو, نیپال وغیرہ کے ساتھ جا کے کرو, بھوٹان وغیرہ کے ساتھ, جن کو تم مار سکتے ہو, چودھری باندھ سکتے ہو. ہمارے پاس آؤ تو چپیڑے پڑیں گے, ایسے ہی پڑیں گے اس دفعہ. ابھی تو بس پیار سے ماری ہے نا, اگلی دفعہ بوٹ اتار کے ماریں گے. اور آرمی کا بوٹ ایک میں لگا نا, لگ سمجھ جائے گی. اور ہمارے جو انٹرنل میٹرز ہیں نا, ہم اس کو انٹرنلی سالو کر لیں گے. تمہیں بیچ میں جمپ ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم جمپ ان کرتے ہو بلوچستان کے ایشو میں تو یاد رکھنا خالستان بھی بہت بڑا ایشو ہے. اور بلوچی تو وہ 1500 ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں. خالستان تو پورا ہمارے ساتھ کھڑا پنجاب. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب خالستان آزاد ہوگا, خالستان ملک بنے گا, پاکستان کا پنجاب اور انڈیا کا پنجاب خالستان ہوگا. اور ہمارے یہاں سے پیسے جو ہوگا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا انڈیا سے وہ کٹ آؤٹ ہوگا انشاءاللہ.